السلام علیکم فرینڈس، یو آر واچنگ لرن ود کامران، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈائریکٹ اینڈ رپورٹڈ اور انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ جب ہم نے کبھی کسی ایک بندے کا میسیج آگے کنوے کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میسیج ہم کس انداز میں آگے جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینس جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ۔ رپورٹنگ دا میسیج آف دا اسپیکر ان دا ایگزیکٹ ورڈز ایز اسپوکن بائی ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے، جو بولنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس بندے نے بولا، ٹھیک ہے، اس کا میسیج آپ نے اسی ورڈز میں، اسی انداز میں آگے ڈیلیور کرنا ہے جس انداز میں یا جو الفاظ کا چناؤ اس بندے نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں اب علی کی بات کر رہا ہوں کہ علی نے ایسا بولا، ٹھیک ہے، تو اب ہم علی نے جو ورڈز استعمال کیے، ہم نے ایگزیکٹ وہی ورڈ میں آگے استعمال کروں گا، وہی میں ورڈز اپنی اسپیچ کے اندر یوز کروں گا، تو اس کو ہم کہیں گے ڈائریکٹ اسپیچ، ٹھیک ہے؟ تو ڈائریکٹ اسپیچ جو ہوتی ہے اس کے اندر کوٹیشن مارک جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک کہیں سینٹنس لکھا ہوگا تو جو ایگزیکٹ ورڈنگ کہیں بھی ایک بندے کی ہوتی ہے تو اس ورڈنگ کو جو ہے وہ کوٹیشن مارک کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ مثال کے طور پر علی آسکڈ ویئر آر یو گوئنگ، طلحہ ریپلائڈ آئی ایم گوئنگ ہوم۔ اب یہ ایک ایگزامپل ہے ڈائریکٹ اسپیچ کی، ٹھیک ہے؟ علی نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، طلحہ نے رپلائی کیا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ اب یہ جو بندہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ علی نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، تو وہ اب یہ دوسرے بندے کو نہیں کہہ رہا جس کو یہ میسیج کنوے کر رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ یہ بتا رہا ہے کہ علی نے جس بندے سے پوچھا ہے اس کو یہ بولا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بولا کہ اس کو، وہ طلحہ کو بولا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور طلحہ نے آگے سے کیا رپلائی دیا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اسپیچ۔ اور آگے ہے انڈائریکٹ اسپیچ۔ رپورٹنگ دا میسیج آف دا اسپیکر ان آور اون ورڈز، اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو انڈائریکٹ اسپیچ بھی وہ ہوتی ہے کہ جو اسپیکر کا میسیج ہے، جو بولنے والے کا ہم میسیج آگے ڈیلیور کر رہے ہیں یا رپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے ورڈز میں، اپنے انداز میں بتاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو یہ جو رپورٹڈ یا انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے، اس کے اندر کوٹیشن مارک جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر علی آسکڈ طلحہ ویئر ہی واز گوئنگ، طلحہ سیڈ ہی واز گوئنگ ہوم، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپل ہے انڈائریکٹ یا رپورٹڈ اسپیچ کی۔ نوٹ: یوز آف دا ورڈ دیٹ از آپشنل ان رپورٹڈ اسپیچ، بوتھ آف دی فالوئنگ سینٹینسز آر کریکٹ۔ دی چائلڈ سیڈ دیٹ they were lost، the child said they were lost۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ استعمال کریں گے تو تبھی آپ کی جو رپورٹڈ اسپیچ ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو ڈیٹ کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو کمپلسری نہیں ہے ڈیٹ۔ تو اس کی کچھ فردر ایگزامپلز ہیں، اور ایگزامپلز دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ تو چلیے ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ اسپیچ کا سینٹینس ہے پہلا، ہی سیڈ آئی گو ٹو اسکول ایوری ڈے۔ یہ سمپل پریزنٹ سینٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے اس میں انڈائریکٹ اسپیچ میں، تو یہ ہو جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی وینٹ ٹو اسکول ایوری ڈے۔ ڈائریکٹ اسپیچ، ہی سیڈ آئی وینٹ ٹو اسکول ایوری ڈے۔ انڈائریکٹ، ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ گون ٹو اسکول ایوری ڈے۔ Direct speech, he said I have gone to school every day. Indirect, he said that he had gone to school every day. Direct speech, he said I am going to school every day. Indirect speech, he said that he was going to school every day. تو یہ ایگزامپلس تھیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچز کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔